کچھ دن پہلے آپ کو جو پڑھایا گیا تھا چند ابتدائی باتیں قرآن مجید کے متعلق، اس میں کچھ چیزیں آئی تھی، اصطلاحی معنی، لغوی معنی، نزول وحی کے اقسام، وحی مطلوبہ، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آخری حدیث آئی تھی قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے مقصود اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے صحیح مفہوم و مراد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ، عالم دین اور شیخ طریقت کی صحبت اور قلبی توجہات سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جتنے بھی آداب اور جو چیزیں اس میں بتائی گئی، وہ تمام چیزیں گزشتہ اسباق کے اندر آپ نے سنی اور پڑھی اور آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب حدیث مبارک، یعنی حدیث کی تعریف، حدیث کی سب سے پہلے حدیث کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحم اللہ کے قول اور فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، نیز اس کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی تعریف کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، لکھ لینا، اس کو یاد رکھنا، تابعین رحم اللہ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، نیز اس کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں اس کو آپ اصول حدیث کے اس میں کیا کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، PDF فائل اس کی بھی آ جاتی ہے، آپ سرچ کر کے گوگل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے اصول حدیث، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، تو اس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوں گی۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو قول، عمل مبارک کو فعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کرتا اور آپ اس پر خاموش رہتے تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے، تقریر کہا جاتا ہے۔ صحابی اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کا معنی بھی ایسے ہی ہے۔ فائدہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو کیا کہتے ہیں؟ قول، عمل مبارک کو فعل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہتے تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ صحابی یا تابعی کے قول اور فعل اور تقریر کے معنی بھی ایسے ہی ہے۔ حدیث کی قسمیں، اب آ گئی حدیث کی قسمیں۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ نمبر 1 ہے حدیث متواتر یا خبر متواتر۔ راویوں کے تعداد کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ حدیث متواتر، حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں جن کا عموماً جھوٹ پر جمع ہونا کیا ہو؟ ناممکن ہو۔ حدیث متواتر کی تعریف کہ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حدیث متواتر، نمبر یا خبر متواتر۔ نمبر 2 پہ حدیث واحد یا خبر واحد۔ پھر اس کی تعریف: حدیث متواتر، حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں جن کا عمل جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ حدیث واحد، حدیث واحد وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کسی ایک دور میں حدیث متواتر کو نقل کرنے والوں سے کم ہو۔ حدیث واحد کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر نمبر 1 حدیث مقبول، نمبر 2 حدیث غیر مقبول۔ پھر اس کا فائدہ: حدیث مقبول وہ حدیث ہے جو قابل قبول ہے۔ حدیث مقبول کی 3 قسمیں: حدیث نمبر 1 حدیث صحیح، نمبر 2 حدیث حسن، نمبر 3 حدیث مرسل۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں، اچھے حافظہ والے ہوں اور ان کی روایت اس سے زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف نہ ہو۔ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے تمام راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں، اچھے حافظے والے ہوں اور ان کی روایت ان سے زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف
نہ ہو۔ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی حدیث صحیح کی طرح ہوں، البتہ ان کا حافظہ نسبتاً کمزور ہو۔ حدیث حسن کیا ہے؟ صحیح کے مقابلے میں تھوڑا سا اس میں فرق اب پایا جا رہا ہے۔ دیکھو ذرا، حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف الگ سے دی ہے، تمام راوی عادل ہوں، اچھے حافظے والے ہوں، اور ان کی روایت ان سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالف نہ ہو۔ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی کیا ہیں؟ حدیث صحیح کی طرح ہوں، حدیث صحیح کی طرح، البتہ ان کا حافظہ نسبتاً کمزور ہے، یعنی تھوڑی سی یادداشت کیا ہو؟ تھوڑا سا کمزور ان کے مقابلے میں۔ حدیث مرسل ہے یہ وہ حدیث ہے جس کو صحابی، تابعی یا تبع تابعی کسی واسطے سے سنے، صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اس کی آپ نے تعریف پڑھی ہو کہ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی ہو۔ پھر صحابی کی زیارت کس نے کی ہو؟ تابعی اس کو کہتے ہیں، تابعی پھر تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ کسی واسطے سے سنے اور آگے حدیث کو نقل کرتے وقت اس واسطے کا ذکر نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث مرسل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس کو صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے بتایا یعنی ان کی صحبت میں رہے ہیں وہ، اور ایمان بھی لایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ صحابی پھر تابعی، اسی طرح اس کی بھی تابعی بھی ایمان کی حالت میں کس کو دیکھو؟ صحابی کو۔ تو تابعی پھر تبع تابعی کسی واسطے سے سنے اور آگے حدیث کو نقل کرتے وقت اس واسطے کا ذکر نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 2، حدیث غیر مقبول وہ حدیث ہے جو ناقابل قبول ہو۔ ناقابل، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں؟ نمبر 1 حدیث موضوع، نمبر 2 حدیث ضعیف۔ حدیث موضوع یہ وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہو۔ حدیث موضوع کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر کہ اس طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کی طرف نسبت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی ہو۔ حدیث ضعیف کیا ہے؟ حدیث ضعیف یہ وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جاتی ہے۔ صحیح کے اندر کی جو آپ کو بتایا عادل ہو، یعنی اچھا حافظہ والے ہو، ثقہ ہو، تو اسی طرح پھر حسن کی جو شرطیں بتائی گئی ہیں حسن کی شرائط نہ پائی جاتی ہو۔ نوٹ: ضعیف حدیث کا عقائد اور احکام میں تو قابل قبول نہیں، البتہ قصص وغیرہ، حکایات اور فضائل میں یہ بات قابل قبول ہے، یعنی جو قصے وغیرہ ہوتے ہیں، حکایات ہوتے ہیں، اس میں فضائل میں یہ قابل قبول ہے۔ ضعیف حدیث یعنی عقائد میں اور احکام میں تو قابل قبول تو نہیں، البتہ قصے وغیرہ، حکایات اور فضائل یہ قابل قبول ہوتی ہے۔ سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی: لغت میں سنت طریقے زندگی، دستور اور راستے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں سنت طریقے زندگی، دستور اور راستے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ لغت میں سنت طریقے زندگی اور دستور اور راستے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین کے افعال بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح ان کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمدہ وعظ فرمایا جس سے آنکھیں بہنے لگی، دل کانپنے لگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو جانے والے
اور الوداع کہنے والے کے نصیحت معلوم ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، امیر کی اطاعت کرتے رہنا اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا اور اس کو گرو لگا کر داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، دین میں نئی پیدا ہونے والی چیز سے بچنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی پیدا ہونے والی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 کتاب السنہ۔ فائدہ، ہر سنت حدیث ہے، ہر سنت کیا ہے؟ حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں، ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے حدیث معراج ہے، اور بعض احادیث میں ایسے اعمال اور افعال کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ امتی کے لیے جائز نہیں کہ جیسے بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح، بعض احادیث میں ایسا اعمال اور افعال کا ذکر ہے جو کسی وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے تھے، یعنی یہ بتانے کے لیے بوقت ضرورت یہ عمل کرنا بھی جائز ہے، جیسے ضرورت کے وقت اس پر جو بات بتائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بعض احادیث میں ایسے اعمال اور افعال کا ذکر ہے جو اب منسوخ ہو چکے ہیں، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، اہل حدیث نہیں، اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ عقیدہ، مسلمانوں کے لیے عقائد کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو بڑے سے بڑے عمل بھی قبول نہیں فرماتے، اس لیے کہ عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط اور پختگی کی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدے پر کاربند رہنا، غلط عقیدے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ سات بنیادی ایمانیات، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 بنیادی ایمانیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3، آسمانی کتب پر، کتاب ان کی جمع کتب آتی ہیں، کتاب ان کی جمع کتب آتی ہیں۔ انبیاء، نبیون کی جمع انبیاء آتی ہیں، اور رسول ان کی جمع رسول آتی ہیں۔ انبیاء اور رسول پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے پر ایمان۔ نمبر 7، موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔ ان تمام سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آ رہی ہے، تمام چیزیں آ جائیں گی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ۔ اس کے بعد مسئلے کی وضاحت ہے، اگلا جو سبق ہوگا وہ مسئلے سے ہے، یعنی مسئلہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہری اعمال، نمبر 2 باطنی اعمال۔ اس کو لکھ لینا کیونکہ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، ہفتے کے بعد ایک سبق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 1 ظاہری اعمال، نمبر 2 باطنی اعمال۔ اعمال کی 2 قسمیں، یعنی مسئلہ سے شروع ہوگا انشاءاللہ سبق۔ نمبر 1 ظاہری اعمال، نمبر 2 باطنی اعمال۔ آج ہم نے حدیث مبارک کی تعریف پڑھی پہلے نمبر پر، اس کے بعد حدیث کی قسمیں، پھر حدیث متواتر یا خبر متواتر راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، نمبر 2 حدیث واحد یا خبر واحد،
پھر حدیث متواتر کی تعریف ہم نے پڑھی. پھر حدیث واحد کسے کہتے ہیں؟ حدیث واحد کی دو قسمیں. نمبر ایک حدیث مقبول، نمبر دو حدیث غیر مقبول. حدیث مقبول وہ حدیث جو قابل قبول ہو. پھر حدیث مقبول کی تین قسمیں. نمبر ایک حدیث صحیح، نمبر دو حدیث حسن، نمبر تین حدیث مرسل. پھر حدیث صحیح کی تعریف پڑھی، پھر حدیث حسن کی تعریف پڑھی، پھر حدیث مرسل. اس کے بعد حدیث غیر مقبول، اور اس کی دو قسمیں پڑھی. نمبر ایک حدیث موضوع، نمبر دو حدیث ضعیف. پھر حدیث موضوع کی تعریف پڑھی، پھر حدیث ضعیف، پھر سنت کی لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے. اس کے بعد عقیدے کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی. پھر 7 بنیادی ایمانیات ہم نے پڑھی. تو انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر اور زیادہ فائدہ ہوگا. ان تمام سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آئے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.